کلپ نمبر 213۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 128 سے 130 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن سراۃ الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو۔ قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کے شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پینے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیرنا یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ بتکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق دینا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردوں، اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور نام مرغوب ہونے کے باوجود اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو تو اللہ عز و جل تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو، اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میلان و محبت میں اور نہ خواہش و رغبت میں اور نہ نظر و توجہ میں۔ تم کوشش کر کے یہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا، اور قلبی محبت اور طبعی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ تو نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کے لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ عز و جل پر توکل کریں۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخشے گا۔ عورت اور مرد بالکل ایک دوسرے کے محتاج نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کا حاجت مند۔ سب رب عز و جل کے حاجت مند ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ عز و جل دل کو تسکین ملے گی اور اللہ عز و جل مناسب حل بھی عطا فرما دے گا۔ اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ عز و جل ان کو سہارا دے گا۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا۔ فرماتی ہیں، جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔